میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے. اب ہم کون سے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کس پر ہم چلتے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت والا راستہ بھی بتا دیا، اللہ نے جہنم والا راستہ بھی بتا دیا. اب اگر ہم جہنم والے راستے پر چل کر جنت کی امید لگائے بیٹھے تو شاید ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جیسا آخرت میں اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم پہچانے کہ آخرت میں ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر ہم صحیح معنی میں صحیح راستے پر چل رہے ہیں تو ہم اچھائی کی طرف ہیں، ہم جنت کی طرف ہیں. اور اگر ہم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم خود فکر کریں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی انسان یہاں بڑکلی میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو سونا جانا ہے یا نوح جانا ہے. اب وہ انسان اگر اس راستے کو اختیار کرتا ہے جو راستہ نوح جانے کے لیے متعین ہے تو ظاہر سی بات وہ اپنی منزل پر پہنچے. بس اس کو کام اتنا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے، اس کے اندر جو قانون قوانین بنائے گئے ہیں یا اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق چلنا ہے اور بس چلتے جانا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. آخر میں وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. ایسے ہی میرے عزیزو جنت والا معاملہ ہے کہ اللہ نے جنت کا راستہ بتا دیا، اس کے لیے کچھ اصول، کچھ ضوابط، کچھ قانون بتا دیے. بس ہمیں کرنا کیا ہے، اس راستے پر چلنا ہے اور ان شرعی احکامات کی پابندی کرنی ہے، ان قوانین پر چلنا ہے. بس چلتے رہیں، آخر میں اپنی منزل جنت پر پہنچ جائیں گے. کیونکہ وہ راستہ اسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ اس پر چل کر آپ راستے سے بھٹک نہیں سکتے. جیسے آپ نوح والا راستہ اختیار کر کے آپ نوح ہی پہنچیں گے، آپ فیروز پور نہیں پہنچیں گے یا آپ پننگوا نہیں پہنچیں گے. لیکن اگر کوئی بڑکلی سے کھڑا اور اس کو جانا نوح ہے اور وہ راستہ اختیار کر لے بھائی فیروز پور والا، تو آپ بتائیے کیا وہ پہنچے گا؟ اب اس کو خوب لوگ باگ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر مت جاؤ، ادھر سے آپ نہیں پہنچو گے. اب وہ مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے، اور راستہ بدل لیتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے تو وہ منزل پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی ضد پر رہے، نہیں بھائی میں تو اسی راستے پر چلوں گا اور اسی راستے پر چل کر میں نوح پہنچوں گا، تو میرے عزیزوں وہ چلتا رہے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس وجہ سے کہ وہ راستہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا ہے. اور جتنی جلدی وہ سمجھ جائے گا، جتنی جلدی وہ لوگوں کی وہ واپسی آ جائے گا، اتنا ہی آسان اس کے لیے ہوگا. ایسے ہی اگر ہم جہنم والے راستے پر چل رہے ہیں اور بھائی ہم تو جنت میں پہنچ جائیں گے، تو یہ ہماری سمجھیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کوئی نو کہے نبا ہم تو فیروز پور والے راستے پہ بھی چل کے گھوم گھام کے ادھر ادھر کے نو پہنچ ہی جائیں گے. آپ کی بات صحیح ہے، آپ پہنچ سکتے ہو، لیکن کتنا وقت لگے گا، کتنی پریشانیاں ہوں گی، کتنا ایکسٹرا آپ کا خرچہ ہوگا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ایسے ہی اگر ہم جہنم والے راستے پر چل رہے ہیں لیکن دل میں ایمان ہے اور مرتے وقت ہم ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے کر گئے تو گھوم گھام کے جنت میں ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن کتنی مشکلات کے بعد جائیں گے، اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میرے عزیزو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس منزل پر پہنچنے کے لیے بنائی گئی ہے، میرے عزیزو اسی پر چل کر اس منزل تک پہنچا جائے گا. کسی منزل کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر کر آپ اپنی صحیح منزل پر نہیں پہنچ سکتے.